کیا آپ کے لیے یہ کوئی نئی کہانی ہوگی کہ پولیس نے کسی کو ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کیا ہو اور پھر اسے عدالت میں پیش کرنے کی بجائے اس کی رہائی کے لیے بھاری رشوت طلب کی ہو؟ نہیں نا؟ تو ایسی ہی ایک پرانی کہانی ہے خالد کی بھی، جسے قصور پولیس نے ڈاکو قرار دے کر گرفتار کیا اور پھر اس کی رہائی کے لیے بھاری رشوت طلب کی، اور جب مطالبہ پورا نہ ہوا تو بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کا دم ہی نکل گیا۔ واقعے کا ذمہ دار تھانے دار معطل کیا جا چکا ہے، لیکن صرف تفتیش مکمل ہونے تک۔ پولیس نے میرا ابو کو مار دیا اور ہم کو انصاف دو۔ اس بچے کا مطالبہ پورا ہونا اتنا آسان نہیں، کیونکہ قانون شکنی کرنے والے اگر پولیس اہلکار ہوں تو پھر متاثرین عموماً ثبوت اور انصاف کے چکر میں پڑنے کے بجائے صبر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور شاید توقیر نامی اس بچے کے مجبور باپ خالد کے ورثہ کو بھی صبر ہی کرنا پڑے۔ قصور کے محلہ شریف آباد کے رہائشی خالد کو مصطفیٰ آباد تھانے کے ایس ایچ او عبدالغنی نے ڈکیتی کے الزام میں اٹھایا۔ گھر والے روتے دھوتے تھانے پہنچے تو انہیں وہاں ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بیوی کو لے کے ہم نے ریڈ کیا جا کے وہاں پہ، ریڈ کرنے کے بعد اس نے گرفتاری ڈال دی اس کی، اور تشدد کرتا ہے رات کو۔ پیسوں کا مطالبہ 60,000 کا مطالبہ پہلے کرتا رہا تھا، اس سے پہلے ہم 10,000 روپے دیے تھے ان کو۔ 60,000 پیسے جو ہم سے نہیں بن سکے، غریب آدمی ہیں تو پیسے پورے نہ کر سکے، انہوں نے رات کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ بندہ مزدور ہو تو اس کی کمائی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ روز کنواں کھودنے اور پانی پینے کی مشکل سے نجات حاصل نہیں کر پاتا، لہٰذا محنت کش خالد کے گھر والوں کے لیے بھی پولیس کا مبینہ مطالبہ پورا کرنا ممکن نہ تھا۔ تاہم ان کی یہ مجبوری اگلی صبح ایک ناقابل تلافی نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ ہمیں یہ وجہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس جرم میں پکڑا ہے، کیا نہیں، تو جب وہاں گئے تو ہمیں پتہ لگا روٹی دینے میں ان کا یہ کام ہے۔ اتنا تشدد کیا کہ جس کا انتہا کوئی نہیں۔ بھائی مجھے انصاف ملنا چاہیے، میں غریب آدمی ہوں اور میرا بچہ ناجائز مارا گیا ہے۔ بھائی ہماری فریاد سنو، وزیر ہمارا انصاف ملنا چاہے ہمارے زمان کو۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے اگلے روز جب وہ ناشتہ لے کے تھانے پہنچے، خالد کی موت واقع ہو چکی تھی۔ پولیس اہلکار پہلے تو انہیں کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن ان کے شور مچانے پر صرف اتنا بتایا گیا کہ خالد کا انتقال ہو گیا ہے۔ بار بار پوچھنے کے باوجود نہ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ خالد کس طرح ہلاک ہوا اور نہ ہی ہمیں لاش دیکھنے کی اجازت دی۔ انہوں نے ہمیں خالد کو دکھایا تک نہیں تھا۔ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے لے کے جانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ خالد کے جسم پہ بے تحاشا تشدد کے نشانات تھے، اس کی یہ سارا جسم نیلا ہوا تھا، اور وہاں جو لوگ تھانے کے اندر موجود تھے جو کھلم کھلا اپنے پولیس افسران کے خلاف بیان نہیں دینا چاہتے، ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ 4 آدمیوں نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے۔ ورثاء اور علاقے والوں کے احتجاج کے بعد پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے واقعے کا نوٹس لے لیا، جس کے بعد ڈی پی او سید خرم علی شاہ کے حکم پر ایس ایچ او عبدالغنی اور ہیڈ کانسٹیبل قاسم خان کو معطل کر کے ان کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا، لیکن ان کی گرفتاری تاحال عمل میں نہیں آئی۔ میرے خیال میں اس میں ٹارچر کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں، ابھی ہم لوگ صرف تفتیش کر رہے ہیں، کیونکہ زیر تفتیش تھا، انڈر انویسٹیگیشن تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ بہت زیادہ دن ہمارے پاس نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارے پاس اتنے عرصے سے تھا یا اتنے دنوں سے تھا۔ خالد کے ورثاء پولیس کی کارروائی سے مطمئن نہیں اور انہوں نے صوبائی حکومت سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ خالد پر وحشیانہ تشدد میں ملوث ایس ایچ او اس سے پہلے بھی رشوت نہ دینے پر کئی ملزمان کو موت کی گھاٹ اتار چکا ہے۔ جی ایف آئی آر کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم الرحمان، قصور۔ اس ہفتے ملک میں کرائم ٹرینڈ کیا رہا، نظر ڈالتے ہیں روزنامچے پر۔ اس ہفتے بھی کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں کسی بھی صورت کمی نہ آ سکی۔ اعداد و شمار کے مطابق اس ہفتے کراچی کی سڑکوں پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا نشانہ بنے 347 شہری، جبکہ رواں ہفتے شہر میں گاڑی چوری اور چھینے جانے کے 365 واقعات ہوئے۔ شہر میں اس ہفتے چوری اور ڈکیتی کی 42 وارداتیں ہوئیں، جبکہ قتل اور اقدام قتل کے 65 مقدمات درج کیے گئے۔ کراچی میں اس ہفتے ٹریفک کے 31 حادثات ہوئے، جس میں 18 افراد جاں بحق ہوئے۔
लाहौर में रवा हफ्ते स्ट्रीट क्राइम का निशाना बने 172 शहरी। इसके अलावा लाहौर में गाड़ी चोरी और छीने जाने की 141 वारदातें हुई। शहर में रवा हफ्ते चोरी और डकैती की वारदातों में खासा इजाफा देखने में आया, जिसके 169 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि लाहौर में कत्ल और इक़दाम कत्ल के 11 मुकदमा दर्ज हुए। रवा हफ्ते शहर में ट्रैफिक के 112 हादसा हुए, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। पेशावर में भी इस हफ्ते स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू नजर आया और रवा हफ्ते 23 वाकयात में लोगों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स का सामना हुआ, जबकि गाड़ी चोरी और छीने जाने की 4 वारदातें हुई। पेशावर में रवा हफ्ते चोरी डकैती के 8 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि कत्ल और इक़दाम कत्ल के 17 मुकदमा दर्ज किए गए। पेशावर में इस हफ्ते ट्रैफिक के 12 हादसा हुए, जिसमें एक फर्द हलाक हुआ। कोयटा में इस हफ्ते स्ट्रीट क्राइम की 19 वारदातें हुई, जिसमें शहरियों को इनके मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब गाड़ी चोरी और छीने जाने की 16 वारदातें हुई। कोयटा शहर में इस हफ्ते चोरी और डकैती के 8 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि कत्ल और इक़दाम कत्ल के 6 मुकदमा दर्ज किए गए। रवा हफ्ते शहर में ट्रैफिक के 17 हादसा हुए, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हुए। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। जानना चाहते हैं कहाँ क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए GFIR।